السلام علیکم ٹو آل۔ جانتے ہو، کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے کہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اس لیے یاد رکھو، کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھو، وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے، یوں پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو نا، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیف کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا۔ بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سستیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنی تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے اندر گرتے ہیں۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ وہ لوگ جو شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا، وہ تا حیات بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ لوگ بے شک توڑ جاتے ہیں، رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی ہمارے لیے سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا ہو جب تمہیں لوگوں کے ساتھ اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ گھبرانا نہیں، کیونکہ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔
قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب دلاسا دے رہا ہو، غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کی نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنے اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب کی بار میں روؤں تو آنسو پونچھنے والا ہاتھ کسی انسان کا نہ ہو۔ اس بار میرے آنسو سمیٹنے میرے رب کا ہاتھ آگے بڑھے۔ اور جانتے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ صبر سے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پر جو صبر حاوی ہو جائے وہی اللہ کا ساتھ ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اس سب کے بغیر رہ نہیں سکتے ہم، لیکن اللہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ زندگی کئی ایسی راہوں مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ لو۔ شادی ٹوٹے گی تو کسی اور سے ہو جائے گی، جب جائے گی تو مل جائے گی، کوئی ٹھکرا دے تو دنیا اور انسانوں سے لدی پڑی ہے۔ انسان کسی بھی کام کو ٹھیک سے نہیں کر پاتا اگر وہ ڈرا اور خوف کا شکار ہو جائے، اور سب کو دل سے ناکامی سے بہت خوف آتا ہے، لیکن خود کو یہ بار کرانا چاہیے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب برباد ہو جائے تو بھی انسان نئے سرے سے اپنی اچھی زندگی کا آغاز بآسانی دوبارہ کر سکتا ہے۔ جو دکھ تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ نعمت ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قزح آتی ہے وہی کوسے قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔
اگر صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے تو یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کرو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زور زور سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ جانتے ہو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے سے انسان ہیرا بن جاتا ہے، جس طرح کوئلے کا اس کا صبر ہیرا بناتا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ صابرین کا ساتھ خود رب دیتا ہے، صبر کو ہر بھید کی کنجی کہا گیا ہے۔ تو بس صبر ہی اصل چیز ہے جو نکھار دیتی ہے، جو سنوار دیتی ہے۔ اور دیکھو جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تمہارے صبر کی آزمائش بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، بس تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور دیکھنا تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ بس تم پریشان نہ ہوا کرو، بس تم صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو، اور وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ تم دیکھو گے ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ اور کیا تم ڈرتے ہو گرانے والوں سے؟ لوگ تمہیں گرا دیں گے، نہیں گرانے والوں کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ آخر نواز دیتا ہے صبر سے، جب انسان اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ جاتا ہے۔ بس تم صبر سے، تحمل سے اس کے کن کا انتظار کرو، اور شکوے نہ کرو، اس کے کن کا انتظار کیجیے کہ جس دن بات ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے، اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ بس یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو تم تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے
کیا تم نہیں جانتے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے؟ تمہارے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، بس صبر کرو، وہ دعا کرو اور توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا کرنے والوں میں کر دے گا۔ اور یاد رکھو، صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یقین رکھو کہ صبر کے بدلے تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اور صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف، ہر مصیبت بعد کشادگی ہے۔ اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ تو جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، اور اگر صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، دل سے آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ تم صبر کرو یقین کے ساتھ، کیونکہ مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اور اگر خاموشی رہنا چاہو تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ اور چار چیزوں کو چار چیزوں میں تلاش کرو، سچ میں خوشی کو، جھوٹ میں پریشانی کو، صبر میں برکت کو، اور غصے میں نقصان کو۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا کہ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز رس جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں جاتا۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی تو ہے۔ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میں تب سے اسی سوچ میں گم ہوں کہ کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں، کیونکہ گہرے تو دکھ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، گہرے تو روح پر لگے زخم ہوتے ہیں جو کسی سے سلگتے نہیں، گہری تو خاموشی ہوتی ہے جس کا شور کسی کو سنائی نہیں دیتا، گہری تو درد کی رات ہوتی ہے جس میں کوئی روشن ستارہ طلوع نہیں ہوتا، گہرے تو دل کے درد ہوتے ہیں جو ہر احساس کو اپنے اندر دفن کر لیتے ہیں، مگر کیا باتیں بھی گہری ہوتی ہیں؟ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اذیت نہیں تو اور کیا ہے؟ بعض دفعہ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان
اپنے من پسند انسان کے آگے ہار جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھپانا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ یہ دنیا سچے جذباتوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ چلے گئے تو پکاریں گی ہر صدا ہم کو، نہ جانے کتنی زبانوں سے ہم بیاں ہوں گے۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں مگر اب ایسی بھی تو نہیں کہ آخری حد تک آزمائی جاؤں۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں، جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کے مانند ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں۔ عجب نہیں ہے تصورات میں کوئی لڑکی طرب سا بولتی ہے، اب اداسیاں ہیں لکھتی ہے۔ صبر، خاموشی، لا تعلقی، کبھی کبھی یہی راستہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ تم ایسے شخص کا دکھ جان سکتے ہو جو ہاتھ اٹھے دعا کو مگر دعا نہ کرے۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پر اتار کر، چیخ بھی لیتا ہوں اور آواز بھی نہیں آتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھے، بس ایک بار میرے اندر جو آنسو سسکتے رہتے ہیں انہیں چیخ چیخ کر اپنے اندر سے باہر نکال دوں۔ کوئی کچھ دیر بنا کسی سوال ہمدردی کے مجھے جی بھر کے اپنے سینے سے لگ کر رونے دے، میری سسکیوں کو آواز کی صورت باہر نکالنے دے۔ میں اپنا قرب نہیں لکھ سکتا، میں اپنی تکلیفوں کو کہکہوں میں اڑا کر تھک گیا ہوں، مجھے ان خاموش آنسوؤں کو اپنی آنکھ سے بہانا ہے جو دل کی زمیں کو بنجر کر رہے ہیں۔ کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، ہم چاہیں بھی تو اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق، بے ایمان اور بے ضمیر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ بارش کے قطرے کے دکھ سے ناواقف ہو
تم ہنستے چہرے کے دکھ سے ناواقف ہو۔ جگ کی بارش سب نے دیکھی، من کی بارش دیکھے کون؟ بقایا زخم اضافی دیے گئے مجھ کو، میرے لیے تو تیرا انتظار کافی تھا۔ میں اپنی بے بسی کو بے حسی کا رنگ دیتی ہوں، میں ان باتوں پہ ہنستی پڑتی ہوں جن پہ رو نہیں سکتی۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پا لو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ہی ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیقون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ اللہ اپنے بندوں کی نصرت میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ ان میں تکبر کی بجائے عاجزی و انکساری پیدا ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے، جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اس کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ ہاں وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ ہی لمحوں کی، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔
آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ دیر فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ اجر سنبھال رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، بہتر وقت پہ نواز دیتا ہے۔ وہ کچھ خاص دعاؤں کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب وہ بہترین وقت پر بھی نہ ملیں تو اس کا اجر قیامت والے دن دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پا لو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیقن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.